الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون وقل اعملوا فسيرى الله عملكم اور کہہ دیجئے اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عمل کرو فسیر اللہ عملکم پس ان قریب دیکھے گا اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال ورسولہ اور اس کا رسول بھی والمؤمنون اور مؤمن بھی وستردون الی عالم الغیب والشہادۃ اور ان قریب تم لٹائے جاؤ گے غائب اور حاضر کو جاننے والے یعنی اللہ رب العالمین کی طرف فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ بس وہ خبر دے گا تمہیں ساتھ اس کے جو تم عمل کرتے تھے۔ یہ آیت اس سے ملتی جلتی آیت ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں۔ وَقُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ کہہ دیجئے اے اللہ کے رسول تم لوگ عمل کرو بس ان قریب دیکھے گا اللہ تمہارے اعمال اور اس کا رسول بھی والمؤمنون اور مؤمن بھی۔ تو اس سے ملتی جلتی آیت ہم پیچھے 11ویں پارے کے شروع میں پڑھ چکے ہیں، جب ہم نے پیچھے پڑھا یا تذرون الیکم اذا رجعتم الیہم کہ وہ عذر پیش کریں گے تمہاری طرف جب تم لوٹو گے ان کی طرف، تو آپ انہیں کہہ دیجئے کہ عذر پیش نہ کرو، ہم تمہاری بات نہیں مانیں گے، اللہ نے ہمیں تمہاری خبریں بتا دی ہیں۔ وَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ اور ان قریب دیکھے گا اللہ تمہارا عمل اور اس کا رسول بھی، پھر تم عالم الغیب و شہادہ کی طرف لوٹائے جاؤ گے تو وہ تمہیں خبر دے گا۔ تو یہ اسی سے ملتی جلتی آیت ہے۔ اس آیت میں انہی لوگ جو پیچھے رہ گئے تھے ان کو خطاب ہے کہ تم عمل کرو، اللہ بھی تمہارے اعمال دیکھیں گے اور اللہ کا رسول بھی اور مومنین بھی، تو اندازہ ہو جائے گا کہ تمہاری طور طریقے سے واضح ہو جائے گا کہ آئندہ کے لیے تمہاری اصلاح ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی۔ تم عذر پیش کر رہے ہو اور تم قسمیں اٹھا کر جی ہمارا عذر صحیح ہے، ہم اس لیے شامل نہیں ہو سکے جنگ تبوک میں، تو تمہیں قسم اٹھانے کی عذر پیش کرنے کی ضرورت نہیں ہے، تمہارے اب عذر پیش کرنے کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ ہاں تم عمل کرو، اچھے عمل، تمہارے عمل سے ثابت ہو جائے گا تمہارے عذر صحیح تھے کہ صحیح نہیں تھے، اور اگر تمہارے عذر صحیح نہیں تھے اور تم نے اصلاح کر لی ہے بعد میں، تو تم نے واقعی صحیح اصلاح صحیح توبہ کی ہے یا نہیں کی، تو اس کا پتہ لگ جائے گا۔ ان قریب اللہ بھی دیکھ لیں گے تمہارے اعمال اور اللہ کا رسول بھی اور مومن بھی۔ بس فرق یہ ہے پچھلی آیت میں اور اس آیت میں کہ پچھلی آیت میں اللہ اور اللہ کے رسول کے دیکھنے کا ذکر تھا، اس آیت کریمہ میں اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ مومنین کا ذکر بھی ہے۔ اللہ تمہارے اعمال دیکھیں گے، اللہ تعالیٰ تو ہر چیز کو دیکھتا ہے، اللہ تعالیٰ تو ہر چیز پر گواہ ہے۔ اللہ کے رسول بھی دیکھیں گے اور مومن بھی دیکھیں گے، یعنی جس چیز کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بطور بشر دیکھ سکتے ہیں، جو آپ کے سامنے ہو اور جو مومنین دیکھ سکتے ہیں، تو مومنین اللہ کا رسول بھی دیکھیں گے اور مومنین بھی دیکھیں گے۔ اور جس چیز کا علم آمنے سامنے نہ ہو سکے اور اللہ نے جس کی خبر دینی ہو تو اللہ تعالیٰ اپنے رسول کو غیب کے ذریعے بتا دیں گے، اور جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے غیب کے ذریعے پتہ لگ جائے گا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کو بھی بتا دیں گے۔ تو تمہارے اعمال اللہ تو دیکھ ہی رہے ہیں، پتہ لگ جائے گا، نبی بھی دیکھ لیں گے، مومن بھی دیکھ لیں گے، یا تو سامنے کے اعمال مراد ہیں
اور اگر کوئی ایسی سازشیں ہیں جو وہ چھپ چھپا کر کریں تو اللہ تعالیٰ وحی کے ذریعے بتا دیں گے، جیسے اللہ تعالیٰ نے سورہ توبہ میں تفصیل کے ساتھ ان کی کارستانیاں بتائی ہیں۔ اور جب اللہ کے رسول کو پتہ لگ جائے گا تو مومنین کو بھی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے پتہ لگ جائے گا۔ وَسَتُرَدُّونَ إِلَىٰ عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ، اور عن قریب تم لوٹائے جاؤ گے اس اللہ کی طرف جو عالم الغیب والشہادہ ہے، جو غیب کو بھی جاننے والا ہے، حاضر کو بھی جاننے والا ہے۔ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، تو وہ تمہیں خبر دے گا ساتھ اس کے جو تم عمل کرتے تھے۔ یہ تو دنیا کی بات ہے، حقیقی حساب کتاب تمہارا وہ تو آخرت میں ہوگا، تب تم اللہ عالم الغیب والشہادہ کی طرف لوٹائے جاؤ گے، پھر وہ تمہیں صرف تمہارے اعمال کی خبر نہیں دے گا، پھر وہ تمہیں اس کے مطابق جزا و سزا بھی دے گا۔ وَآخَرُونَ مُرْجَوْنَ لِأَمْرِ اللَّهِ إِمَّا يُعَذِّبُهُمْ وَإِمَّا يَتُوبُ عَلَيْهِمْ، اور کچھ دوسرے لوگ بھی ہیں مرجون لِأَمْرِ اللَّهِ، جن کو لیٹ کیا گیا ہے اللہ کے حکم کے لیے۔ اما يعذبهم، یا تو وہ انہیں عذاب دے، وَإِمَّا يَتُوبُ عَلَيْهِمْ، اور یا وہ ان پر رجوع فرمائے۔ واللہ علیم حکیم، اور اللہ تعالیٰ بہت جاننے والے، بہت حکمت والے ہیں۔ کچھ دوسرے لوگ ہیں جن کا معاملہ لیٹ کر دیا گیا ہے، جن کے بارے میں ابھی فوری فیصلہ نہیں ہوا۔ یہ دوسرے لوگ کون ہیں؟ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو اپنی سستی کی وجہ سے پیچھے رہ گئے تھے، لیکن انہوں نے منافقین کی طرح آ کر جھوٹے عذر پیش نہیں کیے، آ کر جھوٹی قسمیں نہیں کھائیں۔ انہوں نے کہہ دیا، سچ بتا دیا کہ ہماری غلطی ہے، ہماری سستی ہے، ہم نکلنا چاہتے تھے، بس آج نکلیں، کل نکلیں، آج نکلیں، کل نکلیں، اس چکر میں ہم لیٹ ہو گئے۔ ہماری سستی ہے اور ہماری اپنی غلطی ہے، ہمارا کوئی عذر نہیں ہے۔ تو انہوں نے جھوٹے عذر پیش نہیں کیے، انہوں نے سچ بتا دیا اور بتا دیا ہماری کوتاہی ہے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ کچھ دوسرے لوگ بھی ہیں، اللہ نے ان کا معاملہ مؤخر کر دیا ہے، اللہ نے ابھی ان کے بارے میں فوری فیصلہ نہیں دیا کہ ان کی توبہ قبول ہے، اللہ نے یہ بھی نہیں بتایا، اور ان کی توبہ قبول نہیں ہے، اللہ نے یہ بھی نہیں بتایا۔ منافقین کے بارے میں تو آپ آیات پڑھ رہے ہیں، اور منافقین ان کی بات کا اعتبار نہ کرو، اور ان کو دنیا آخرت میں سزائیں ملیں گی، یہ باتیں منافقین کے بارے میں تو ہم پڑھ رہے ہیں۔ ان کے بارے میں نہ تو اللہ نے توبہ قبول کرنے کا اور ان کا عذر قبول کرنے کا ذکر کیا، نہ اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں کوئی سزا کی بات، کوئی فوری فیصلہ سنایا۔ اللہ نے فرمایا ان کا معاملہ لیٹ ہے۔ یہ تین لوگ تھے، حضرت کعب بن مالک اور ہلال بن امیہ اور مرارہ بن ربیع، یہ تین لوگ تھے۔ تو یہ تین لوگ سچے مسلمان تھے، منافق نہیں تھے، تو انہوں نے کوئی اجازت بھی نہیں آپ سے مانگی تھی، بس انہوں نے نکلنا تھا، لیکن سستی ہو گئی نکلتے۔ حضرت کعب بن مالک تو کہتے ہیں میرے پاس تیز سواری تھی، بس شیطان یعنی میرے دل میں یہ آتا رہا کہ میں جو ہے وہ آج نکلتا ہوں، کل نکلتا ہوں، میری سواری تیز ہے، مسلمان زیادہ لوگ ہیں، کسی کے پاس سواری ہے، کسی کے پاس سواری نہیں ہے، کسی کی ہلکی سواری ہے، میں جلدی سے تیز سفر کر کے ساتھ مل جاؤں گا۔ وہ اس چکر میں لیٹ کرتے کرتے اتنا لیٹ ہو گئے، اب ملنا ممکن نہیں رہا۔ تو اس قسم کی چیزیں ان تین جو سچے مسلمان تھے ان کو درپیش ہوئیں، ان کی سستی کی وجہ سے کہ وہ شریک نہیں ہو سکے، لیکن انہوں نے کوئی جھوٹا عذر پیش نہیں کیا، انہوں نے کوئی جھوٹی قسمیں نہیں کھائیں۔ اللہ نے فرمایا ان کا معاملہ لیٹ ہے، چاہے تو اللہ انہیں عذاب دے، یعنی اگر انہوں نے سچ بولا اور انہوں نے اپنی غلطی کا اعتراف کیا، اگر یہ اسی سچ پر قائم رہیں، اگر یہ سچ پر قائم نہ رہیں، ان کی آزمائش ہوگی۔ اب اللہ کو پتہ تھا، اللہ کو ہر بات کو پتہ ہوتا ہے، اللہ نے ان کی آزمائش کرنی تھی 50 دن کی، پہلے 40 دن کی، پھر 10 دن کی مزید ان کی آزمائش ہوگی۔ اگر یہ اس آزمائش میں ڈٹے رہے اسلام پر، اور یہ منافقین کے ساتھ نہ ملے، کفار کے ساتھ نہیں ملے، اور آزمائش کو خندہ پیشانی سے بائیکاٹ کو برداشت کیا، تو اللہ تعالیٰ رجوع فرما لیں گے۔ اور اگر یہ ڈگمگا گئے، منافقین کے ساتھ مل گئے، دشمنوں کے ساتھ مل گیا، تو اللہ انہیں عذاب دیں گے۔ تو ابھی اللہ نے بتایا نہیں شروع میں کہ ان کا کیا معاملہ ہے، اللہ نے فرمایا ان کا معاملہ لیٹ ہے۔ واللہ علیم حکیم، اور اللہ تعالیٰ بہت جاننے والے، بہت حکمت والے ہیں۔ والذین اتخذوا مسجدا ضرارا وکفرا وتفریقا بین المؤمنین وارصادا لمن حارب اللہ ورسولہ من قبل
اور وہ لوگ جنہوں نے پکڑی مسجد زرار، جنہوں نے پکڑی مسجد ضرر دینے کے لیے، وکفرن اور کفر کے لیے، اللہ کے ساتھ کفر کرنے کے لیے، وتفریقا بین المؤمنین اور مومنوں کے درمیان تفریق ڈالنے کے لیے، وارصادا لمن حارب اللہ ورسولہ من قبل اور گھات لگانے کے لیے اس کے لیے جو جنگ کرے اللہ اور اللہ کے رسول سے من قبل، پہلے سے، یعنی یہاں ارصاد سے مراد آپ ٹھکانہ پناہ گاہ لے لیں، اور پناہ گاہ ان لوگوں کی جو اللہ اور اللہ کے رسول سے لڑائی کرے، مخالفت کرے۔ جنگ تبوک جانے سے پہلے کچھ لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور انہوں نے کہا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے ایک مسجد بنائی ہے، ہم مسجد نبوی نہیں آ سکتے، ہم اتنا دور آ کے نماز نہیں پڑھ سکتے، تو ہم نے مدینہ منورہ میں اپنے علاقے کے قریب ایک مسجد بنائی ہے، تاکہ یہ نہ ہو کہ مسجد نبوی دور آنے جانے کی وجہ سے ہماری نماز لیٹ ہو جائے، تو ہم نے مسجد بنائی ہے اپنے گھروں کے قریب، تو ہم وہاں نماز پڑھنا چاہتے ہیں، تو آپ یہ کام کریں کہ آپ اس مسجد کا افتتاح کر دیں۔ کیسے افتتاح کریں؟ کہ آپ اس مسجد میں آ کر ایک دفعہ نماز پڑھ دیں، ایک دفعہ نماز پڑھا دیں، تو لوگوں کو پتہ لگ جائے گا کہ یہ ایک مسجد ہے اور یہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی ہے، تو لوگ اعتماد کریں گے اور لوگ یہاں نماز پڑھیں گے، تو لوگ تو اپنی طرف سے انہوں نے بڑا نیک ارادہ ظاہر کیا کہ جنگ تبوک میں جانے سے پہلے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب ہم جنگ تبوک کے نکل رہے ہیں، ابھی وقت نہیں ہے، میں جنگ تبوک سے واپس آیا تو میں واپس آ کر آپ کو یہاں اس مسجد میں نماز پڑھا دوں گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں پتہ تھا کہ کیا مقصد ہے، اللہ کو پتہ تھا کیا مقصد ہے، اور وہ مسجد منافقین نے بنائی تھی، اس مسجد سے مقصود اللہ کی عبادت نہیں تھی، کوئی تقوی نہیں تھا، اللہ کا ڈر نہیں تھا، یہ نہیں تھا کہ مسجد نبی جانے سے نماز لیٹ ہوتی ہے، اس مسجد کو انہوں نے ضرر دینے کے لیے مسلمانوں کو مسجد بنائی تھی، بنائی مسجد ہے، وہ اصل میں وہ آپ سمجھیے کہ ان کے مکر و فریب اور ان کی وہ جو سرگوشیاں تھیں، سازشیں تھیں، وہ اس کا گڑھ بنایا تھا انہوں نے۔ منافقین چاہتے تھے کہ ہم مسجد نبوی آنے کی بجائے ہم وہیں نماز پڑھا کریں، ہم مسجد نبوی آتے ہیں، لوگ دیکھتے ہیں ہم لیٹ ہو رہے ہیں، سستی سے نماز پڑھ رہے ہیں، ہمیں وہاں نہ جانا پڑے، ہم یہیں ظاہر کریں گے ہم نمازیں پڑھ رہے ہیں، نماز پڑھیں نہ پڑھیں، اور ہم نے کوئی سازشیں کرنی ہوں گی، ہم نے جو کچھ کرنا ہوگا ہم یہیں اکٹھے ہو کر ہم یہ سازشیں کر لیں گے۔ تو اللہ نے فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ یہ جو جنگ تبوک کے درمیان پہلے نہیں بتایا، فرمایا یہ جو مسجد انہوں نے بنائی ہے یہ کوئی نیک مقصد سے نہیں بنائی، یہ مسجد ضرر دینے کے لیے بنائی ہے، یہ مسجد کفر کا باعث ہے، کہ اللہ کے ساتھ کفر کرتے ہوئے، اللہ کا انکار کرتے ہوئے، اللہ کا مقابلہ کرتے ہوئے انہوں نے بنائی ہے، اور اس سے مقصود کوئی اللہ کی عبادت نہیں ہے، مسلمانوں کا اتحاد نہیں ہے، مسلمانوں میں تفریق ڈالنے کے لیے، سازشیں کرنے کے لیے مسلمانوں میں انہوں نے یہ مسجد بنائی ہے، یعنی بنائی مسجد ہے، مقصود غلط ہے۔ وَإِرْصَادًا اور یہ پناہ گاہ ہے اس شخص کی جو جنگ کرتا ہے اللہ اور اللہ کے رسول سے، من قبل پہلے، جو پہلے سے اللہ اللہ کے رسول سے جنگ کرتا رہا اس کے لیے پناہ گاہ ہوگی، وہ یہاں نماز پڑھیں گے، وہ یہاں اکٹھے ہوں گے اور یہاں اکٹھے ہو کر سازشیں کریں گے۔ وَلَا يَحْلِفُنَّ إِنْ أَرَدْنَا إِلَّا الْحُسْنَى اور البتہ وہ ضرور قسمیں اٹھائیں گے، منافقین کی ہمیشہ سے عادت ہے ہر بات کو قسمیں اٹھا کر، وہ البتہ ضرور قسمیں اٹھائیں گے، إِنْ أَرَدْنَا إِلَّا الْحُسْنَى نہیں ہم نے ارادہ کیا مگر اچھائی کا، قسمیں اٹھا کر کہیں گے ہم تو بڑے نیک نیتی سے یہ مسجد بنا رہے ہیں، قسمیں اٹھا کر کہیں گے۔ وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ اور اللہ گواہی دیتا ہے کہ بے شک یہ جھوٹے ہیں۔ گواہی دینا قسم کے قائم مقام ہے، اللہ کو قسم کھانے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن اللہ فرماتے ہیں ان کی قسموں کے بالمقابل اللہ زور سے یہ بات کہتے ہیں کہ یہ جھوٹ بول رہے ہیں، ان کا مقصد غلط ہے، ان کا مقصد کوئی نیک نہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ منافق یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے مسجد بنائی جس کا مقصد عبادت، اتحاد بین المسلمین اور اسلام کا غلبہ نہیں تھا، بلکہ اس کا مقصد ضرر دینا مسلمانوں کو اور کفر اور مومنوں کو درمیان تفریق ڈالنا تھا، اور وہ گویا کہ وہ پناہ گاہ تھی ان لوگوں کے لیے جو اللہ اور اللہ کے رسول سے جنگ کرتے ہیں۔
تو اس سے پتہ لگتا ہے کہ دیکھنے کو چاہے ایک بہت ہی ایسی جگہ ہو جو بڑی مقدس اور پاک نظر آتی ہو، اگر اس سے پیچھے مقصد نیک نہیں ہے، اگر اس سے پیچھے خلوص نہیں ہے، اگر اس کے پیچھے اگر کوئی مکر و فریب کی نیت موجود ہے، تو ظاہراً بہت مقدس نظر آنے والی چیز وہ بھی اچھی چیز نہیں ہوگی۔ تو اس مسجد کو مسجد زرار کہا۔ یہ مسجد کوئی اللہ کی عبادت کے لیے نہیں ہے، یہ ضرر دینے والی مسجد ہے، یہ کفر کے لیے مسجد بنائی گئی، یہ عبادت کے لیے تو بنائی نہیں گئی۔ تو اس سے پتہ لگتا ہے کہ کس طرح نیت ایک اچھے سے اچھے عمل کو گدلا کر دیتی ہے، برا بنا دیتی ہے، اور کس طرح بجائے اس کے کہ اس عمل سے فائدہ پہنچے، اس عمل سے نقصان پہنچتا ہے۔ اب وہ قسمیں اٹھا رہے ہیں کہ ہم نے تو نیکی کا ارادہ کیا، اللہ گواہی دیتے ہیں کہ وہ جھوٹ بول رہے ہیں۔ واللہ یشہد، اللہ گواہ ہیں کہ بے شک وہ لکاذبون، البتہ وہ جھوٹے ہیں۔ یشہد اس میں بھی زور ہے، ان یہ بھی یقیناً زور دینے کے لیے آتا ہے، اور لکاذبون میں لام بھی زور دینے کے لیے ہے۔ منافقین کے پول کھل رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لا تقم فیہ ابدا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ان سے کہا کہ آپ واپس آ کر نماز پڑھائیں گے، آپ اس مسجد میں کبھی کھڑے نہ ہوں، آپ اس مسجد میں نماز نہ پڑھائیں، آپ اس مسجد کا افتتاح نہ کریں۔ آپ کے افتتاح کرنے سے تو وہ مسجد مزید مقدس ہو جائے گی، اور ان کے مکر و فریب کا اور ان کی کمین گاہ بن جائے گی۔ تو آپ اس مسجد میں کھڑے نہ ہوں، یعنی اللہ نے فرمایا کہ آپ اپنا وعدہ بھی توڑ دیں، اور وہ کہنے کا وہ مسجد ہے لیکن اس مسجد میں آپ کھڑے نہ ہوں، اس مسجد میں آپ نماز نہ پڑھائیں۔ بلکہ احادیث سے پتہ لگتا ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیات نازل ہوئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو بھیج کر اس مسجد کو گرا دیا، آگ لگا دی۔ تو دیکھیے کہ اگر مسجد جو ہے وہ صحیح مقصد ادا نہیں کر رہی، غلط مقصد سے بنی ہے، مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کے لیے بنی ہے، تو اس مسجد کو گرا دیا جائے گا، بجائے اس کے کہ ایک جذباتی، ہمارے ہاں ایک تھوڑی سی جذباتیت ہے، کسی نے کوئی نماز پڑھنی ہے کہ نہیں پڑھنی، بس وہ جذباتیت ایسے آ جاتی ہے کہ لوگ ان چیزوں کو دین ایمان کا، زندگی موت کا مسئلہ بنا دیتے ہیں۔ باقاعدہ اس مسجد کو نہ صرف گرایا گیا بلکہ اس مسجد کو آگ لگائی گئی۔ اب دیکھیے جگہ کسی کی ہو اور کوئی قبضہ کرنے کے لیے مسجد بنا لے تو یہ تو غلط ہے۔ بعض لوگ، اب دیکھیے یہاں مسجد کو مسجد زرار کہا، اچھا وہ مسجد جس کا مقصد عبادت اور مسلمانوں کا اتحاد اور جو اللہ کے مقاصد ہے، اسلام کا غلبہ، وہ نہیں ہے، تفریق مسلمانوں کے درمیان۔ اگر مسجد کا کام مسلمانوں کی تفریق ہے، گروہ بندی ہے، تو وہ مسجد زرار ہے۔ ہمارے ہاں آپ دیکھیں مسجدیں الا ماشاء اللہ وہ گروہ بندی کے ذریعہ ہوتی ہیں، یعنی مسجد جو عبادت کے لیے بنائی جاتی ہے، اللہ فرماتے ہیں وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، مسجدیں اللہ کے لیے ہیں تو اللہ کے ساتھ کسی کو نہ پکارو، یعنی اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو۔ یعنی مسجدیں تو خالص اللہ کی عبادت کے لیے ہیں، شرک تو عام بازاروں میں اور عام جگہوں میں بھی جائز نہیں ہے، کجا یہ کہ مسجدوں میں ہو، لیکن اللہ معاف کرے ہمارے ہاں مسجدوں میں اور ان جگہوں پہ زیادہ شرک ہوتا ہے۔ مسجدیں تو اللہ کی عبادت کے لیے، مسلمانوں کے اتحاد کے لیے، دین کے غلبے کے باعث ہونی چاہیے۔ اگر مسجدیں ہی تفریق بین المومنین کا باعث بن جائیں، اگر مسجد سے اللہ رسول کی طرف دعوت دینے کی بجائے وداعیا الی اللہ باذنہ، دعویٰ الی اللہ کی بجائے اگر دعویٰ الی الحزب ہو، مسلمانوں میں تفریق ہو، تو اس مسجد کو پھر کیا نام دیا جائے گا؟ دیکھیے
اگر کوئی مسئلہ سمجھنا سمجھانا ہو تو مسئلوں پہ بات ہو سکتی ہے، لیکن اگر سمجھنا سمجھانا مقصود ہی نہ ہو، دوسرے کو نیچا دکھانا مقصود ہو، اور اپنے آپ کو سچ قرار دینا مقصود ہو، دلائل کتاب و سنت کی بات نہ ہو، گھڑے گھڑائے دلائل اور گروہ بندی کو مضبوط کرنا مقصود ہو، تو یہ پھر مسجد تو نہیں ہے۔ پھر مسجد زرار میں اور ایسی مسجدوں میں کیا فرق رہ جاتا ہے؟ اور ہمارے ہاں پھر مسجدیں وہ باقاعدہ مسالک کی طرف منسوب ہوتی ہیں، جس طرح لوگوں نے اپنے آپ کو مسلکوں کی طرف منسوب کیا ہوا، مساجد کو بھی منسوب کر دیتے ہیں۔ اب مساجد کو مسلکوں کی طرف منسوب کرنے سے اثر اگر مقصود یہ ہے کہ بس یہ اس مسلک کی مسجد ہے، یا اس مسلک کے علاوہ کسی دوسرے مسلک کی بات نہیں ہوگی، چاہے وہ کتاب و سنت کی بات کیوں نہ ہو، تو مجھے بتائیے پھر تفریق بین المومنین اور کس کو کہتے ہیں؟ اگر مقصود یہ ہے نام رکھنے سے مسالک کا، فلاں مسجد اہل حدیث، فلاں مسجد دیوبندی، فلاں مسجد بریلوی، فلاں، کچھ لوگ تو مسجد نام ہی نہیں رکھتے، وہ امام بارگاہ نام رکھتے ہیں، تو تو اب یعنی مطلب یہ ہے کہ کتاب و سنت کے دلائل اور بحث و مباحثہ جو کہ دیکھیں، اگر کوئی فقہی اختلاف ہو تو فقہی اختلاف بحث و مباحثہ کرنا دلائل کے ساتھ یہ ایک اچھی چیز ہے، ایک صحت مند چیز ہے۔ اگر اجتہادی مسئلہ ہو اور اس میں دلائل کا بحث و مباحثہ مقصود ہو اور اس میں دلائل دیے جائیں اور حق تلاش کرنے کی کوشش کی جائے، یہ بحث و مباحثہ تو علم و تعلم ہے، یہ تو ایک صحت مند چیز ہے۔ لیکن اگر مقصود یہ بحث و مباحثہ ہو ہی نہ، اگر مقصود جو ہے وہ اپنے مسالک کا فروغ ہو، اللہ معاف کرے، کئی لوگوں نے تو مسجد کے اوپر کسی مسلک کا نام اس لیے لکھا ہوتا ہے کہ دوسرے مسلک والا یہ نماز نہیں پڑھ سکتا، اللہ معاف کرے، اس سے بڑی جو ہے نا مسجد زرار اور کون سی ہو سکتی ہے کہ جی یہاں ہم نے مسجد کا نام یہ اس لیے رکھا ہے کہ یہاں دوسرے فرقے کا بندہ آ کر نماز نہیں پڑھ سکتا، اور اگر پڑھے گا تو پھر یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا، پھر مسجد کو دھونا پڑے گا۔ اور دیکھیے ایک چیز ظاہراً وہ مسجد ہے، نام اس کو مسجد دیا، لیکن اگر یہ ثابت ہو گیا کہ وہ مسجد اس کا مقصد اللہ کی عبادت نہیں تھا، اس کا مقصد زرار تھا، اور اس کا مقصد جو ہے وہ مسلمانوں میں تفریق ڈالنا تھا، کمین گاہ بنانا تھا اس کو منافقوں کی، تو جب اس مسجد کو گرا دیا گیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے، وہ اللہ کے حکم سے ہوا، اس کو آگ لگا دی جائے، تو اس کا مطلب ہے اگر کوئی چیز اگر ہمیں چاہے وہ ظاہراً مقدس نظر آ رہی ہے، لیکن اگر کچھ وجوہات کی بنا پر اسے گرانا پڑے، اسے مسمار کرنا پڑے، تو گرایا جا سکتا ہے۔ اب اس پہ جذباتی ہو کر اس سے کفر اسلام کا مسئلہ بنا دینا، ایک مسجد پرانی ہو جائے، کوئی بندہ کہے جی اس کو گرا کر نئی مسجد بنا لیتے ہیں، کچھ جذباتی لوگ اٹھ جائیں کہ دیکھو جی یہ مسجدیں گرا رہے ہیں، ایک مسجد غلط بن گئی ہے، غلط یہ ثابت ہو گیا غلط نیت سے بنی ہے، تو ایسی مسجد کو گرا دینا چاہیے۔ کچھ لوگ جذباتی ہو کر جو ہے نا اس مسئلے کو جذباتی مسئلہ بنا دیں، عوامی مسئلہ بنا دیں، دیکھیں جی یہ تو مسجدوں کو گرانے والے ہیں۔ ہمارے ہاں اس قسم کی جذباتیت عام ہے بعض دفعہ، جی بعض دفعہ دیکھیے ہمارے قرآن کریم کے مصاحف ہوتے ہیں وہ بوسیدہ ہو جاتے ہیں، ان کو تلف کرنا مقصود ہوتا ہے، اب ان کو کوئی توہین کا مقصد نہیں ہے، لیکن ہمارے ہاں جذباتی طور پر یعنی ان کو تلف کرنا ایک مسئلہ بن جاتا ہے۔ دیکھیے یہ ایک الگ چیز ہے کہ قرآن کریم کے اوراق چاہے بوسیدہ ہو جائیں، وہ مقدس اوراق ہیں، ان کو بے دہانی کے ساتھ اور بے پرواہی کے ساتھ تلف نہیں کرنا چاہیے کہ ان کو گندے نالوں میں بہا دیا جائے، گندی جگہوں پہ پھینک دیا جائے، اس انداز سے ان کو تلف کیا جائے کہ ان کی بے حرمتی ہو۔ لیکن اگر ان کو اچھے طریقے سے عزت و احترام کے ساتھ تلف کیا جائے، بہتر ہے کہ ان کی ری سائیکلنگ کی جائے اور اس قسم کے معاملات ہوں۔ لیکن اگر ری سائیکلنگ وغیرہ اور اس قسم کا انتظام نہ ہو سکے، ان کو عزت و احترام کے ساتھ جلا دیا جائے یا ان کو کہیں اچھے طریقے سے دبا دیا جائے، تو کیا حرج ہے اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔
دیکھیے نہر میں بہایا جا سکتا ہے، لیکن اگر وہ نہر کہیں گٹر میں گرتی ہے اور وہ کسی غلط جگہ پر، ایسی چیزوں سے بچنا چاہیے. لیکن اگر ایسے طریقے سے ان کو تلف کیا جائے کہ بے حرمتی نہ ہو، تو ان چیزوں کو جذباتی مسئلہ بنا دینا. سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ نے جب قرآن کریم کے مصاحف تیار کیے تھے، 6 مصاحف، اور ان کو پھیلایا تھا تمام اسلامی شہروں میں، تو وہ جو مصاحف صحابہ کرام کے پاس اور ان کے شاگردوں کے پاس موجود تھے پرانے لکھے ہوئے، ان کو تلف کیا گیا تھا، ان کو جلایا گیا تھا باقاعدہ، اور کوئی بے حرمتی نہیں ہوئی تھی کسی مصحف کی. ان کو اسے تو احترام کے ساتھ، ہمارے ہاں یہ اتنا بڑا مسئلہ بن جاتا ہے، توہین رسالت اور توہین قرآن، اور لوگوں کو جذباتی کر دیا جاتا ہے اس قسم کے مسئلے پہ، اور غلط اور جھوٹے کیس بنا کر. اور ہمارے ہاں کیا ہے کہ کچھ لوگوں کو، مسلمانوں کو یا غیر مسلموں کو، کئی مرتبہ صرف تنگ کرنے کے لیے اور کاروباری اور ظاہری دشمنیاں بھگتانے کے لیے ان پر جھوٹے کیس بنا کر ان کے اوپر ڈال دی جاتے ہیں، اور پھر لوگوں کو جو ہے نا وہ جذباتی بنایا جاتا ہے. اب آپ دیکھیے یہ جو مسجد ہے میں نے ذکر کیا، احادیث مبارکہ میں ملتا ہے کہ اس مسجد کو باقاعدہ گرایا گیا ہے، جلایا گیا ہے. اب کہنے کو یہ مسجد ہے، لیکن قرآن کہتا ہے کہ یہ مسجد زرار ہے. یہ مسجد توحید کے لیے اور اسلام کے لیے بنی نہیں، کفر کے لیے بنی، مومنوں میں تفریق کے لیے بنی تھی، اللہ رسول کی دشمنی کے لیے ایک مرکز کے طور پہ بنی تھی. یعنی مسجد کے نام کے ساتھ اگر نیت غلط اور یہ ثابت ہو گیا تو وہ مسجد اصل میں ہے نہیں. جب وہ مسجد نہیں ہے تو ہمارے ہاں جیسے آپ نے کہا کچھ لوگ کسی جگہ پہ قبضہ کرنے کے لیے وہاں مسجد بنا دیتے ہیں. ان کو پتہ ہے کہ اب کوئی بھی بات کرے گا اس کے خلاف تو اس پر کفر کا فتویٰ لگا دیا جائے گا، توہین کا فتویٰ لگا دیا جائے گا. عوام کو کوئی حکومت کوئی دھیان دے نہ دے، عوام کو جذباتی بنا کر عوام کو اس کے پیچھے لگا دیا جائے گا. عوام نے کون سی تحقیق کرنی ہے؟ بہرحال ہمارے ہاں یہ جذباتیت موجود ہے جو غلط ہے. اور ہمارے ہاں یہ بھی مسئلہ موجود ہے کہ ہمارے ہاں مسجدیں، کئی مسجدیں، اللہ ماشاء اللہ کئی مسجدیں وہ تفریق کا باعث ہیں، وہ ضرر دینے کے لیے ہیں اسلام کو، وہ اسلام کو فائدہ پہنچانے کے لیے نہیں ہے. ہمیں اس آیت کریمہ کی روشنی میں، اور یہ جو اگلی 2 آیات ہیں وہ بھی اسی موضوع پر، ہمیں دیکھنا ہے کہ مسجدوں کا اصل مقصد کیا ہے. اور مسجدیں، اب جب کسی مسجد میں ہی سب سے زیادہ شرک ہوتا ہے، اللہ معاف کرے، باقی چیزوں کو چھوڑ دیجیے. اب مسجد میں ہی یا اللہ اور یا محمد لکھا جائے گا اپنی پہچان بتانے کے لیے کہ ہم فلاں مسلک سے تعلق رکھتے ہیں. اب یا اللہ اور یا محمد جس طرح اللہ کو پکارا جاتا ہے مدد کے لیے حاضر ناظر جان کر، اگر اس طرح یا رسول اللہ یا محمد لکھا جائے گا تو یہ شرک نہیں ہے تو اور کیا ہے پھر؟ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مدد مانگی جائے گی اور یہ کام مسجدوں کے اندر کیا جائے گا، اگر مسجدوں کے اندر قبریں اور مزار بنا لیے جائیں گے اور قبروں کے اندر ان مزاروں پر سجدہ ہوگا، اب حالانکہ قبرستان کے اندر مسجد نہیں بن سکتی اور مسجد کے اندر قبر نہیں بن سکتی، اور باقاعدہ یعنی اگر قبرستان کے اندر مسجد بن جائے تو ایسی مسجد کو گرا دینا چاہیے، اور اگر مسجد کے اندر قبر بن جائے تو ایسی قبر کو ڈھا دینا چاہیے. دیکھیے حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ یعنی گھروں میں نماز پڑھو، اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ. اس سے پتہ لگتا ہے قبرستان میں نماز نہیں ہوتی، قبرستان نماز پڑھنے کی جگہ نہیں ہے. قبرستان تو جہاں نماز نہ پڑھی جائے وہ قبرستان ہوتا ہے. اب کچھ لوگوں نے جو ہے وہ قبروں کو عبادت گاہ بنا لیا ہوا ہے، مسجدیں بنا لیا ہوا ہے. کسی مسجد کے محتمم ہیں تو وہ مسجدوں کے اندر وہ قبریں بنا دیتے ہیں. یہ جو علی حجویری رحمہ اللہ ان کی جو مسجد ہے اور وہ ان کی قبر جو ہے مسجد کے اندر ہے. بہرحال اب دیکھیے تو یہ چیزیں، اور یہ آیت کریمہ دیکھیے، آپ دین کے احکامات دیکھیے.
تو بہرحال فرمایا لا تقم فیہ ابدا، آپ اس مسجد میں کبھی بھی کھڑے نہ ہوں، حالانکہ آپ کہہ کے گئے تھے میں آ کر نماز پڑھاؤں گا، اللہ نے فرمایا کہ آپ اس میں کھڑے نہ ہوں، اور پھر اس مسجد کو جلا دیا گیا، اس کو مسمار کر دیا گیا۔ لمسجد اسس علی التقوی من اول یوم احق ان تقوم فیہ، البتہ وہ مسجد جس کی بنیاد رکھی گئی ہے تقوی پر پہلے دن سے، وہ زیادہ حق رکھتی ہے کہ آپ اس میں کھڑے ہوں۔ آپ ایسی مسجد جس کی بنیاد تقوی پر رکھی گئی ہے اس میں کھڑے ہونے کی بجائے آپ کو اس میں کھڑا ہونا چاہیے، اس میں نماز پڑھانی چاہیے آپ کو۔ آپ اس کو چھوڑ کر یہ مسجد جس کی بنیادی غلطی پر رکھی گئی ہے، جس کی بنیادی کفر اور تفریق پر رکھی گئی ہے، ضرر پہنچانے کے لیے رکھی گئی ہے، وہاں آپ نماز کے لیے کھڑے نہیں ہو سکتے۔ آپ کو نماز پڑھنی ہے تو آپ اس مسجد میں نماز پڑھیں، اس میں آپ قیام کریں کہ جس مسجد کی بنیاد پہلے دن سے تقوی پر رکھی گئی۔ یہ مسجدوں کی بنیاد تو تقوی پر ہوتی ہے، اللہ کی عبادت پر ہوتی ہے۔ فیہ رجال یحبون ان یتطہروا، اس میں ایسے مرد ہیں جو پسند کرتے ہیں کہ وہ پاک رہیں۔ واللہ یحب المطہرین، اور اللہ تعالیٰ پسند کرتے ہیں، محبت کرتے ہیں بہت پاک رہنے والوں سے۔ تو اللہ فرما رہے ہیں بجائے سے کہ آپ مسجد زرار میں آپ نماز پڑھائیں ان کو، اور ان کی وہ ایک کمین گاہ بن جائے، ان کی ایک وہ سازشوں کا مرکز بن جائے، تو آپ وہاں نماز نہ پڑھیں، اور پھر اس مسجد کو جو ہے وہ تباہ کر دیا گیا۔ آپ اللہ فرماتے ہیں کہ وہ مسجد جو تقوی پر بنی تھی پہلے دن سے، وہ زیادہ حق رکھتی ہے کہ آپ اس میں کھڑے ہوں۔ اس مسجد سے کون سی مسجد مراد ہے؟ اس بعض مفسرین کے مطابق مسجد قباء مراد ہے، کیونکہ پہلی مسجد قباء ہے۔ جب مدینہ منورہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو سب سے پہلے مسجد قباء بنائی گئی۔ تو پہلے دن سے جو مسجد جس کی بنیاد تقوی پر رکھی گئی ہے، تو اس مسجد میں آپ کو قیام کرنا چاہیے، اور اس مسجد میں آپ کو نماز پڑھنی چاہیے، نماز پڑھانی چاہیے۔ بعض مفسرین کے مطابق اس سے مراد مسجد نبوی ہے، کیونکہ کئی احادیث مبارکہ سے پتہ لگتا ہے کہ مسجد نبوی کی بنیاد بھی تقوی پر رکھی گئی ہے۔ ہر مسجد کی بنیاد تقوی پر ہوتی ہے، جس دن اس کی بنیاد رکھی گئی تو تقوی پر رکھی گئی۔ مسجد قباء اگر اس سے مراد لی جائے وہ بھی ٹھیک ہے، اور اگر مسجد قباء کی بنیاد تقوی پر ہے تو مسجد نبوی کی بنیاد بالاولیٰ تقوی پر ہے۔ تو یہ موقف مراد لیا جائے کہ اس سے مسجد قباء مراد ہے، اور یہ موقف مراد لیا جائے کہ اس سے مسجد نبوی مراد ہے، تو ان دونوں آراء کے اندر کوئی ٹکراؤ نہیں ہے، ان دونوں آراء کو جمع کیا جا سکتا ہے، دونوں آراء ٹھیک ہو سکتی ہیں۔ بہرحال زیادہ مفسرین کی رائے ہے کہ اس سے مسجد قباء مراد ہے، ورنہ مسجد نبوی بھی اس کے اندر بالاولیٰ آتی ہے۔ فیہ رجال یحبون، اس میں ایسے مرد ہیں، اس مسجد میں اور اس مسجد کے قریب رہنے والوں میں ایسے مرد ہیں جو پسند کرتے ہیں کہ وہ پاک رہیں، یعنی اللہ نے تعریف کی ہے ایسے لوگوں کی کہ جو پاک رہتے ہیں۔ تو اہل قباء کی یہ تعریف ہے کہ جس مسجد کی بنیاد تقوی پر رکھی گئی ہے آپ کو اس مسجد میں قیام کرنا چاہیے، اس مسجد میں نماز پڑھنی چاہیے۔ اس مسجد کے رہنے والے تو ایسے مرد ہیں کہ وہ پاک رہنے کو پسند کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ بہت پاک رہنے والوں سے محبت کرتے ہیں۔ تو اہل قباء کیسے پاک رہنے کو پسند کرتے تھے؟ اہل قباء سے پوچھا گیا کہ آپ طہارت کا، پاکیزگی کا انتظام کیسے کرتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ وہ ڈیلے بھی استعمال کرتے ہیں استنجا کرتے ہوئے، اور پانی بھی استعمال کرتے ہیں۔ تو اس سے پتہ لگا کہ کوئی طہارت کے لیے زیادہ طہارت کرے اور زیادہ صفائی کی کوشش کرے تو یہ چیز اللہ کو زیادہ محبوب ہے۔ دیکھیے استنجا وغیرہ طہارت وہ پانی سے بھی ہو جاتی ہے، اکیلے پانی سے بھی، اور وہ ڈیلے استعمال کرنے سے بھی ہو جاتی ہے۔ ڈیلے استعمال کیے جا سکتے ہیں، پانی کم ہو تو ڈیلے اکیلے وہ بھی پانی کا قائم مقام ہیں، اور وہ بھی پاک کر دیتے ہیں انسان کو۔ لیکن اہل قباء وہ زیادہ پاک رہنے کو پسند کرتے تھے، وہ ڈیلے بھی استعمال کرتے تھے اور پانی بھی استعمال کرتے تھے۔ آپ ایسا سمجھیے
آج بھی مٹی کو استعمال کرنا چاہیے، مٹی استعمال کر سکتا ہے، مٹی سے پاکی حاصل ہوتی ہے، تیمم مٹی سے ہوتا ہے، مٹی طاہر بھی ہوتی ہے مطہر بھی ہوتی ہے، خود پاک بھی ہے اور وہ پاک کرتی بھی ہے۔ تیمم بھی ہو سکتا ہے مٹی سے، وضو نہ ہو اور غسل بھی ہو سکتا ہے، غسل کی جگہ پر بھی تیمم ہو سکتا ہے، پاکی حاصل ہو سکتی ہے مٹی سے۔ کوئی مٹی سے بھی پاکی حاصل کر لے اور ساتھ پانی بھی، جی وہی تیمم کا جو عام طریقہ ہے، جو وضو کی جگہ پر تیمم ہوتا ہے تو وہ تیمم وضو کی جگہ پر ہوتا ہے، وہی تیمم غسل کی جگہ پر بھی ہو جاتا ہے اگر پانی موجود نہ ہو یا پانی استعمال کرنے سے موت کا یا شدت مرض کا خدشہ ہو، تو وہی تیمم یعنی آپ زمین پہ ہاتھ ماریں اور اس کو آپ چہرے پر پھیر لیں، اس کو پہلے تھوڑا جھاڑ لیں، ہاتھ مٹی کو چہرے پر اور ہاتھوں پر لگانا مقصود نہیں ہے، زمین پہ ہاتھ مار کے مٹی کو جھاڑ لیں، اس کو چہرے پر پھیر لیں اور پھر اسے دائیں ہاتھ پر اور بائیں ہاتھ پر، دائیں ہاتھ پر بس، پورے ہاتھ پورا کونے سے یہاں تک نہیں پھیرنا، دائیں ہاتھ پر پھر بائیں ہاتھ پر، تو یہ تیمم ہو جاتا ہے۔ اور یہ تیمم جہاں ضرورت ہو تو وہاں وضو سے کفایت کر جاتا ہے اور جہاں ضرورت ہو تو وہاں غسل سے بھی کفایت کر جاتا ہے۔ تو مٹی سے بھی طہارت حاصل ہوتی ہے اکیلے، اور پانی سے بھی طہارت حاصل ہوتی ہے، اور یہ طہارت وضو یا غسل کی جگہ پر بھی ہوتی ہے، اور یہ طہارت استنجا میں بھی ہوتی ہے۔ استنجا میں بھی ڈیلے استعمال کیے جا سکتے ہیں۔ اگر کوئی ڈیلے جمع پانی اکٹھا استعمال کر لے، یا آج کوئی اگر بھی مٹی کے ساتھ پانی استعمال کر لے یا صابن بھی استعمال کر لے پانی کے ساتھ، تو زیادہ طہارت حاصل ہو جائے گی۔ ایک بندہ صرف پانی سے ہاتھ وغیرہ دھوتا ہے، منہ وغیرہ دھوتا ہے، اور ایک بندہ پانی کے ساتھ ہاتھ منہ دھونے کے ساتھ صابن وغیرہ کا بھی اہتمام کرتا ہے اور زیادہ صفائی کا اہتمام کرتا ہے، تو یہ چیز اللہ کو زیادہ محبوب ہوگی۔ جی تیمم تو ایک شرعی حکم ہے نا، تیمم تو ایک شرعی حکم ہے، اس میں تو کوئی ایسا اختلافی مسئلہ نہیں ہے۔ تو میں بات یہ کر رہا تھا کہ یہ لوگ یعنی صرف مٹی سے بھی استنجا ہو سکتا ہے اور پانی سے بھی استنجا ہو سکتا ہے، یہ لوگ دونوں چیزیں استعمال کرتے تھے، تو گویا کہ انہوں نے زیادہ پاکی اختیار کرنے کی کوشش کی تو اللہ نے اس کو پسند کیا۔ اور اللہ تعالیٰ المطہرین کا مطلب بہت پاکی اختیار کرنے والے۔ تو دیکھیے کوئی بندہ باطنی پاکی اختیار کرے جس کو آپ توبہ کہتے ہیں، اپنے دل کو شرک سے اور نفاق سے اور برے خیالات سے اور بری سوچوں سے پاک کرے اپنے آپ کو، اور برے جو دل کے اعمال ہیں ان سے اپنے آپ کو پاک کرے، اللہ سے توبہ استغفار کرے، تو یہ ہے توبہ کرنے والا، اللہ اس کو بھی بڑا پسند کرتے ہیں۔ اور جو بندہ ظاہری پاکی جو ہے وہ حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے، اللہ اسے بھی بڑا پسند کرتے ہیں۔ الطہور شطر الایمان، پاکی تو آدھا ایمان ہے۔ اس آیت کریمہ سے یہ بھی پتہ لگا کہ اگر کوئی مسجد ہو پرانی ہو اور اس مسجد کے بارے میں پتہ ہو کہ یہ مسجد بڑے جذبے سے بنائی گئی تھی، اور تو ایسی مسجد میں اگر نماز پڑھی جائے تو اس کا ثواب ملے گا، زیادہ ثواب ملے گا، کیونکہ اس آیت کریمہ میں ہے کہ وہ مسجد جس کی بنیاد تقوی پر رکھی گئی پہلے دن سے، وہ زیادہ حق رکھتی ہے کہ آپ اس میں کھڑے ہوں۔ تو ایک مسجد کو جو ہے وہ ایک بڑے جذبے کے ساتھ بڑی قربانیاں دے کر بنایا گیا، اور اس کی ایک بڑی بنیاد ہے تقوی کی اور للہیت کی اور دین کے غلبے کی۔ ایسی مسجدیں ہوتی ہیں بعض، تو اس مسجد میں اگر نماز پڑھی جائے گی تو انشاءاللہ اس ثواب ہوگا۔ اسی طرح ایسی مسجد جس میں بہت پاک رہنے والے لوگ نماز پڑھتے ہوں، ایسے لوگ نماز پڑھتے ہوں کہ جو بہت اہتمام کے ساتھ سنت کے ساتھ نماز پڑھتے ہوں اور بہت پاکی حاصل کر کے نماز پڑھتے ہوں، ایسے لوگوں کے ساتھ نماز پڑھنے سے زیادہ ثواب ملے گا۔ اس آیت کریمہ سے یہ بھی پتہ لگا۔ لیکن یہاں میں اصلاح کر دوں، بعض لوگوں کا ایک طریقہ ہوتا ہے کہ کوئی مسجد جو پرانی کسی ایسے علاقے میں گئے جہاں پرانی مسجدیں موجود ہیں، تو بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ اب ایسی مسجد سے گزرنا ہے تو وہاں 2 رکعتیں پڑھے بغیر ہم گزر نہیں سکتے۔ دیکھیے کچھ مسجدیں تو ایسی ہیں جہاں 2 رکعتیں پڑھنا، جہاں نماز پڑھنا اور 2 رکعتیں پڑھنا ویسے مسنون ہے۔ مسجد نبوی ہے، آپ بیت اللہ کی زیارت کو جاتے ہیں
تو آپ وہاں جتنی نمازیں پڑھیں، ایک نماز پڑھنے کا ثواب 1,00,000 نمازوں کا۔ مسجد نبوی میں آپ جائیں، ایک نماز پڑھنے کا ثواب 1,000 نمازوں کے برابر۔ مسجد قباء میں آپ جائیں، 2 رکعتیں پڑھنے کے برابر، عمرہ کے برابر۔ یہ تو ویسے یعنی یہ تو ان مسجدوں کی ویسے فضیلت ہے۔ ان کے علاوہ بھی مسجدیں ہیں پرانے دور کی، مدینہ منورہ میں بھی موجود ہیں، مکہ مکرمہ میں بھی موجود ہیں، اور علاقوں میں بھی موجود ہیں۔ تو ایسے علاقوں میں کسی مسجد کی کوئی ایسی تاریخ ہو جس میں بہت للہیت کے ساتھ اور بہت اہتمام کے ساتھ اس مسجد کو بنایا گیا ہو، تو وہاں اس نیت سے کہ یہ اس مسجد کی بنیاد تقویٰ پر رکھی گئی تھی، تو وہاں نماز پڑھی جا سکتی ہے، کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ لیکن کوئی بندہ سمجھے کہ نہیں، جب تک میں یہاں 2 رکعتیں نہ پڑھوں، میں 2 رکعتیں تو پھر میرا تو یہ اس شہر کا سفر ہی ادھورا رہ جائے گا، تو اگر اس کو وہ دین کا حصہ بنا لے تو وہ بہرحال۔ اب کچھ لوگوں کا طریقہ کار کیا ہے کہ وہ کسی شہداء میں جائیں گے، تو وہاں شہداء احد، تو وہاں کوئی مسجد تلاش کریں گے، کوئی ایسی مسجد، تو وہاں 2 رکعتیں ضرور پڑھیں گے۔ قبلتین جائیں گے، تو بالکل مسجد قبلتین اس کی ایک تاریخی حیثیت ہے، تو ایسی مسجدوں میں جانا چاہیے اور وہاں نماز بھی پڑھنی چاہیے، لیکن یہ سمجھنا کہ اگر وہاں نماز نہیں پڑھیں گے تو ہمارا سفر ادھورا رہ جائے گا اور کوئی دین میں کوئی کمی آ جائے گی۔ تو 7 مساجد، یہ جہاں جنگ احزاب ہوئی تھی تو وہاں 7 مسجدیں ہیں، کچھ لوگ ان 7 مسجدوں میں ہر مسجد میں جا کر 2 رکعتیں پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو اس نیت سے کہ وہ مسجدیں ان کی بنیاد تقویٰ پر تھی، وہاں تو اس طرح کر کے نماز پڑھی جا سکتی ہے، انسان نمازوں میں وہاں شریک ہو جائے کہ جی یہاں نیک لوگ رہتے ہیں، یہاں زیادہ پاک رہنے والے لوگ رہتے ہیں، تو اس نیت سے کہیں نماز پڑھی جائے، اس قرآن کریم کی آیت کو مد نظر رکھتے ہوئے، تو ایک الگ بات ہے۔ لیکن بندہ ایک رسم بنا لے، ایک طریقہ بنا لے، اور اس قسم کا ایک رواج بن جائے کہ جو وہاں 2 رکعتیں نہ پڑھے تو گویا کہ وہ سفر ادھورا رہا ہے، اور اس کو کوئی عبادت کا اور دین کا حصہ بنا لیا جائے، تو بہرحال وہ اس طرح کر کے جو ہے وہ چیز صحیح نہیں ہے۔ اب وہ درخت جس کے نیچے صحابہ کرام نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیعت لی تھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت لی تھی، بیعت رضوان، اب لوگ کیا کرتے، لوگ اس درخت کو تلاش کرتے اور لوگ اس درخت کے نیچے اکٹھا ہونے کی کوشش کرتے، نماز وغیرہ پڑھنے کی کوشش کرتے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے بعد حضرت عمر کو پتہ لگا تو حضرت عمر نے اس درخت کو کٹوا دیا تھا، اسی نیت سے کہ وہاں ایسی چیزیں شروع نہ ہوں اور ایسی چیزیں دین کا حصہ نہ بن جائیں، اس جگہ کا حصہ نہ بن جائیں کہ وہ چیزیں باقاعدہ دین کا حصہ نہیں ہیں۔ ایک چیز ہے عمومی طور پر بندہ ایسی جگہوں پہ جائے اور جا کر ان واقعات کو یاد کرے، وہ ایک الگ چیز ہے، جیسے اس آیت میں ذکر ہے۔ لیکن ایسی چیزوں کو دین کا حصہ بنا لیا جائے۔ اب بعض لوگ دیکھیں کیا کہتے ہیں، بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ حج و عمرے کا لازمی حصہ ہے کہ مدینہ منورہ جایا جائے۔ دیکھیے، مدینہ منورہ جانا، مسجد نبوی کی زیارت کرنا، یہ بہت بڑی فضیلت کی بات ہے اور انسان کو ضرور جانا چاہیے، خاص طور پر ایک بندہ دور سے جا رہا ہے۔ لیکن یہ بات یاد رکھیے کہ مدینہ منورہ کی فضیلت اپنی جگہ، مسجد نبوی کی زیارت کی فضیلت اپنی جگہ، مدینہ منورہ جانا، مسجد نبوی کی زیارت کرنا، یہ حج کا یا عمرے کا حصہ نہیں ہے۔ اگر کوئی بندہ اسے حج یا عمرے کا حصہ سمجھتا ہے تو یہ غلط کرتا ہے۔ اگر کوئی بندہ یہ سمجھے کہ مدینہ منورہ جائے بغیر، مسجد نبوی کی زیارت کیے بغیر میرا حج مکمل نہیں ہوتا، تو یہ چیز باقاعدہ دین کے اندر ایک اضافہ ہو جائے گا۔ ان کانسیپٹس کو، ان چیزوں کو ہمیں کلیئر رکھنا ضروری ہے اپنے ذہنوں میں۔ دین کا حصہ، حج کا حصہ وہی ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرار دیا، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا اور صحابہ کرام نے سیکھا۔ عمرے کا طریقہ وہی ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا اور صحابہ کرام نے سیکھا۔ 3 مسجدیں ایسی ہیں جن 3 مسجدوں کا باقاعدہ نیت کر کے ان کی طرف سفر کیا جا سکتا ہے، عبادت کی نیت سے، نیکی کی نیت سے۔ صرف 3 مسجدیں ہیں، لا تشد الرحال الا الى 3 مساجد۔ باقی مسجدوں کی طرف باقاعدہ عبادت کی نیت سے اور یہ سمجھ کے کہ وہاں جائیں گے اور ہم وہاں جا کر نماز پڑھیں گے، تو صرف ان مسجدوں میں نماز پڑھنے کی نیت سے، وہ مسجدیں ہوں یا مسجدوں کے علاوہ کوئی اور جگہ ہوں، ان 3 جگہوں کے علاوہ کہیں اور اس انداز سے نہیں جایا جا سکتا۔ حدیث مبارکہ بڑی واضح ہے، ایک بیت اللہ ہے، ایک مسجد نبوی ہے اور ایک مسجد اقصیٰ ہے۔
ان 3 جگہوں پر باقاعدہ شد رحال ہو سکتا ہے، کوشش کر کے محنت کر کے وہاں نماز پڑھنے کے لیے باقاعدہ سفر کر کے جایا جائے گا۔ باقی مسجدوں میں صرف اس لیے کہ وہ اب یہ بادشاہی مسجد ہے، کوئی بندہ بادشاہی مسجد میں اس لیے جائے کہ میں نے بادشاہی مسجد میں 2 رکعتیں پڑھنی ہیں، وہاں مجھے 2 رکعتیں پڑھنے کا ثواب زیادہ ہوگا، یہ صحیح نہیں ہے، یہ جائز نہیں ہے۔ ہاں ایک بندہ اس لیے جاتا ہے بادشاہی مسجد کہ وہاں اس کو قریب بازار میں، اردو بازار وغیرہ میں، یا اس کے قریب اس سے کوئی کام ہے تو وہ کام کرنے جاتا ہے، اور کام کرتے کرتے وہاں سے جمعہ بھی پڑھاتا ہے، وہاں سے نماز بھی پڑھاتا ہے، وہ ایک الگ چیز ہے۔ یا وہ ایک تاریخی مسجد ہے، ایک تاریخی مسجد کو دیکھنے جاتا ہے تاریخی طور پر، وہ ایک الگ چیز ہے۔ کوئی بندہ یہ سمجھے کہ بادشاہی مسجد میں جا کر نماز پڑھنے سے مجھے زیادہ ثواب ہوگا، وہ صحیح نہیں ہے۔ ہاں کسی مسجد میں کوئی بندہ جا سکتا ہے کہ میں نے وہاں امام صاحب سے ملنا ہے، خطیب صاحب سے ملنا ہے، یا کسی مسجد کے خطیب، کسی کو کسی مسجد کے خطیب کی تقریر پسند ہے، ان کی قرات پسند ہے، وہ اس لیے نہیں کہ وہاں جا کر مجھے نماز پڑھنے سے زیادہ ثواب ہوگا، وہ اس لیے کہ میں ان کی قرات سنوں گا اور خوبصورت قرات ہے تو مجھے ان کی قرات کا مزہ آئے گا، اس لیے ایک بندہ چلا جاتا ہے، وہ ایک الگ چیز ہے۔ بہرحال بات دور نکل رہی ہے۔ تو فرمایا کہ افمن اسس بنیانہ علی تقوی من اللہ ورضوان خیر ام من اسس بنیانہ علی شفا جرف ہار فانہار به فی نار جہنم، کیا پس وہ شخص جس نے بنیاد بنائی اپنی عمارت کی علی تقوی من اللہ، اللہ کے تقوی پر، اللہ کے ڈر پر، ورضوان اور اللہ کی رضا پر، خیر وہ زیادہ بہتر ہے، ام من اسس بنیانہ یا وہ شخص زیادہ بہتر ہے جس نے بنیاد بنائی اپنی عمارت کی علی شفا جرف ہار، اوپر کنارے گھڑے کے، شفا کنارہ، جرفن گڑھا، یا وہ شخص جس نے بنیاد بنائی اپنی عمارت کی گڑھے کے کنارے، ہارن گرنے والا، ایسے گڑھے کے کنارے کسی نے اپنی عمارت بنائی ہو جو گڑھا پہلے ہی گرنے والا ہو۔ تو اللہ تعالیٰ اب سمجھا رہے ہیں عقلی طور پر، اللہ تعالیٰ اس بات کو سمجھا رہے ہیں۔ 2 مسجدیں ہیں، ایک مسجد زرار ہے اور ایک مسجد قباء یا مسجد نبوی ہے۔ تو اب مسجد قباء، مسجد نبوی وغیرہ میں جا کر نماز پڑھنی چاہیے، اور ان جگہوں کو اہمیت دینی چاہیے کہ مسجد زرار وغیرہ میں نماز پڑھنی چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ اب اس کی وضاحت کرتے ہوئے اللہ فرماتے ہیں سمجھو کہ 2 عمارتیں بنائی جاتی ہیں، یہاں مسجد کی بات نہیں، اب عمارت کی بات ہے۔ ایک عمارت تقوی پر کھڑی ہو رہی ہے اور اللہ کی رضا پر کھڑی ہو رہی ہے، بڑی مضبوط جگہوں پر کھڑی ہو رہی ہے، بڑی اہتمام کے ساتھ اس کی بنیاد بنائی جاتی ہے، اور دوسری عمارت وہ ایک گرنے والے گھڑے کے کنارے بنائی جاتی ہے۔ ایک ایسی گھاٹی میں وہ عمارت بنائی جاتی ہے کہ وہاں وہ عمارت بنائی جاتی ہے، وہ گھاٹی ہے کہ وہاں پانی گزرتا ہے اور وہ جگہ بربری ہو چکی ہے، وہ کچی ہو چکی ہے۔ اگر وہاں ایک گرنے والے گڑھے کے کنارے کوئی عمارت بنائے گا، اونچی سی عمارت بنا لے گا، تو اس عمارت کا کیا فائدہ ہوگا؟ وہ عمارت تو ڈھہ جائے گی کچھ دیر میں۔ تو یہ مطلب ہے، کیا پس وہ شخص جس نے اپنی عمارت کی بنیاد بنائی اللہ کے تقوی پر اور اللہ کی رضا پر، وہ زیادہ بہتر ہے، یا وہ شخص جس نے اپنی عمارت کی بنیاد بنائی گرنے والے گھڑے کے کنارے پر، فنہار بہ پس وہ گر گیا اس کو لے کر، فی ناری جہنم جہنم کی آگ میں۔ اب اللہ تعالیٰ نے یہاں 2 عمارتوں کا ذکر کیا آپس میں، ایک عمارت تقوی اور اللہ کی رضا پر ہے، دوسری عمارت تقوی اور اللہ کی رضا پر نہیں ہے۔ دوسری عمارت کے اللہ نے مثال دے دی ظاہری، وہ ایک گرنے والے گھڑے کے کنارے پر ہے۔ یہ ظاہری مثال ہے، اگر اس کو دین سے جوڑا جائے تو وہ اس میں کفر و شرکیات ہیں اور یہ چیزیں ہیں، تو ایسی عمارت اسے جہنم کی آگ میں لے جائے گی۔ واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اللہ تعالیٰ ظالم قوم کو ہدایت نہیں دیتے۔ چلیں وقت ختم ہو رہا ہے تو اسی پر اس کو بس کرتے ہیں۔ ایک آیت رہ گئی ہے اس موضوع پر، اس آیت کو انشاءاللہ کل مکمل کریں گے، اصل میں زوم میٹنگ کا بھی ٹائم مکمل ہو رہا ہے، تو اسی پر بس کرتے ہیں، اس موضوع کو کل مکمل کریں گے انشاءاللہ۔